ایک نقطہ ذہن میں رکھیں کہ اس سورہ کے اندر توحید کو کھول کھول کر بیان کیا گیا اور شرک کا رد کیا گیا، ذہن میں رکھو۔ اور پوری سورہ میں تقریباً 33%، یعنی جتنی بھی آیتیں ہیں پورے مجموعے کا 33% جو آیات ہیں وہ سب توحید پر مبنی ہے۔ اللہ اکبر! پوری سورہ ہے، پوری سورہ میں جتنی آیتیں ہیں تمام آیات کا 33% یہ توحید پر مشتمل ہے۔ جسے توحید کو سمجھنا ہو وہ اس سورہ کریمہ کا مطالعہ کرے۔ پہلے ہم توحید کا مطلب سمجھاتے ہیں۔ ما هو التوحید؟ افراد اللہ بالعبادہ ونفیها عما سواہ، یہ ہے توحید کی تعریف، ڈیفینیشن آف توحید، کہ اللہ کو عبادت کے ساتھ الگ کر لینا اور اللہ کے علاوہ ہر چیز کی عبادت کی نفی کرنا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ دیٹ از کالڈ توحید۔ توحید کی تعریف کیا ہوئی؟ افراد اللہ بالعبادہ ونفیہا عما سواہ، کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ ہے توحید۔ اچھا، اب لا الہ الا اللہ کا مطلب وہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ ہی معبود ہے۔ نفی اور اثبات دونوں اس میں۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب کچھ لوگوں نے لیا لا الہ الا اللہ اے لا موجود الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی موجود نہیں ہے۔ یہ گمراہ صوفیہ ہیں کہ کائنات کی ساری چیز اللہ ہے۔ ہاں، یہ مطلب لیا انہوں نے، اللہ کے علاوہ کوئی موجود ہے ہی نہیں۔ جب اللہ کے علاوہ کوئی موجود ہے ہی نہیں تو ساری چیزیں اللہ ہوئیں۔ یہ گمراہ صوفیہ نے لا الہ الا اللہ کا مطلب لیا ہے۔ یہ ایک شرکی عقیدہ ہے صوفیہ کا۔ کچھ لوگوں نے کہا لا الہ الا اللہ کا مطلب لا حاکم الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے۔ ھذا ایضا غلط، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کی یہ توجیہ بھی صحیح نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے کہا لا مالک الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں، جیسے کہ وہ ایک بابا کہتے تھے کیا سب کا مالک ایک، ابھی سب کا مالک لا مالک الا اللہ، سب کا مالک ایک، یہ بھی توحید نہیں ہے جی۔ توحید کیا ہے؟ لا معبود بحق الا اللہ، حقیقی معبود اللہ کے سوا کوئی نہیں، اور جن جن چیزوں کو انہوں نے معبود بنا رکھے ہیں وہ سارے کے سارے معبود غیر حقیقی ہیں۔ حقیقی معبود صرف ایک ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ذالک بان اللہ هو الحق، اسی سے لیا گیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے لا معبود بحق الا اللہ، حقیقت میں اگر کوئی عبادت کے لائق ہے تو صرف اللہ ہے۔ اللہ اکبر! ورنہ کفار اور مشرکین بھی اللہ کو مانتے، تو ایک ہے اللہ کو ماننا، کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، یہ توحید نہیں ہے۔ ذہن میں رکھو، اللہ کو ماننا یہ توحید نہیں ہے۔ جو لا موجود الا اللہ بولتے وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، لا حاکم الا اللہ جو کلمے کا مطلب بتاتے ہیں وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، لا مالک الا اللہ وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں۔ مشرکین بھی اللہ کو مانتے تھے، کفار مکہ بھی۔ قرآن حکیم میں پورا بیان ہے۔ ان سے پوچھئے کہ ان کو پیدا کس نے کیا، بتائیں گے کہ اللہ۔ ساتوں آسمانوں اور زمینوں کا مالک رب کون ہے؟ بولے اللہ۔ روزی کون دیتا ہے؟ بولے اللہ۔ کائنات میں تصرف اور تدبیر کون کرتا؟ بولے اللہ۔ ارے یہ سارے عقیدے جو ان کے ہیں وہ تو ہمارے ہیں، پھر ان کو کافر و مشرک کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک کرتے تھے، اس شریک کرنے کی وجہ سے انہیں کافر اور مشرک کہا گیا۔ تو گویا اللہ کو ماننا توحید نہیں ہے، بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرنا جو ایاک نعبد سے ظاہر ہے، دیٹ از کالڈ توحید۔ اس کو توحید کہتے ہیں۔ اچھی طرح ذہن نشین کیا جائے، یہ ہے توحید کا مطلب۔
اس کے لیے تو صحابہ کرام نے اپنی جانیں قربان کر دی. اتنی پیاری چیز ہے. اور یہ نشہ جس کو چڑھ گیا وہ موتوں سے کہاں ڈرتا ہے. توحید ایک ایسا نشہ ہے کہ دنیا کی کوئی ترشی اس نشے کو اتار نہیں سکتی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی توحید کو کھول کھول کر کے بیان کیا. اور کتنی آیتوں میں؟ 49 ورسز. یہ جتنی بڑی سورہ ہے اس سورہ کی 49 آیتیں ایسی ہیں جو توحید پر دلالت کرتی ہیں. ذہن میں رکھو. سورہ انعام میں کتنی آیتیں ہیں جو توحید پر دلالت کرتی ہیں؟ 49 آیتیں. 49 ورسز. یہ ذہن میں آ گیا؟ اب شروع کر رہا اللہ تبارک تعالیٰ. الحمد